قید خانہ ہے یہ، ساری دنیا سے منہ موڑ کے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، نفس نفسی کا ہوگا سما جب دوستو دستک ٹوڈے چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ دوستو ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں خاص پروگرام جس کا عنوان ہے 12 امام اور 12 پیغام۔ تو آئیے بغیر دیر کی آپ کو ہم پروگرام کی طرف لے چلتے ہیں اور سنیے انس قاری کے سوال اور ان تمام علماء کرام کے جواب۔ ناظرین کرام، دستک ٹوڈے کی پیشکش 12 امام 12 پیغام میں ہم ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خاص مہمان نوجوان عالم دین مولانا تفضل حسین صاحب رضوی، امام اقصی مسجد شاہد آباد ہمایوں پور اتری گورکھناتھ۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اس موضوع پہ کہ تعلیم و تعلم کے تعلق سے، تعلیم حاصل کرنے کے تعلق سے، لکھنے پڑھنے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور اس بابت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں۔ تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج کے اس پروگرام میں بلایا، دعوت دی۔ آپ نے جو علم دین کے حوالے سے سوال کیا ہے، سب سے پہلے میں قرآن مقدس کی آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ تو یہ بات یقینی ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے جاننے والے اور نہ جاننے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب رہی بات یہ کہ علم دین حاصل کرنا اور علم دین سیکھنا، اس کے تعلق سے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین سیکھنا ہر مسلمان، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، سب پر فرض ہے۔ وہیں پر آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے لیکن اس کو میں شارٹ میں اس کا کچھ ٹکڑا بیان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ پر علم دین سیکھنے کے تعلق سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے اور ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو ماشاءاللہ حضرت اب آپ نے اس موضوع پہ روشنی ڈالی۔ یہ آپ نے علم دین کے تعلق سے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور یقیناً علم دین کا حاصل کرنا یہ نہایت ضروری ہے اور اہم ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دنیاوی علوم کے بارے میں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے امت کی، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے کہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے تعلق سے آپ بتائیں۔ تو دیکھیں، علم وہ چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، ہمیں ہر طرح کے علم سیکھنے چاہیے، لیکن ہمیں علم سیکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اور شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے ہم چاہے وہ دنیاوی علم سیکھیں یا دینی علم سیکھیں، کوئی بھی علم ہو ہم اسے سیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے بزرگان دین ہمارے جو ہے دنیاوی اعتبار سے ٹیکنالوجی، اور خود سیدی اعلیٰ حضرت نے سائنس کے تعلق سے بہت ساری کتابیں بھی تحریر فرمائی اور بہت کچھ لکھا بھی اور سیکھا بھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ دنیاوی علم بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور چونکہ ہمیں شب و روز ہر طرح کی ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، تو اس مناسبت سے ہمیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ نے اس سوال کا بھی جو ہے تصفی بخش جواب عطا فرمایا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو بچے، جو اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں دینی مدارس میں یا پھر ہاسٹلس وغیرہ میں، تو انہیں مصیبتیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں، یقیناً گھر سے دور رہ کے پڑھنا یا گھر میں ہی رہ کے پڑھنا، تو معاشی صعوبتیں اور دیگر طرح طرح کی پریشانیاں، تو ان کے بابت کیا ارشاد ہوا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں، علم دین ہو یا دنیا کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، جب انسان اسے حاصل کرتا ہے، اسے سیکھتا ہے، تو ضرور اسے پریشانیاں آتی ہیں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب انسان پریشانی اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تبھی وہ جا کر کے کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمیں ایسی سچویشن آئے، ہمارے ساتھ ایسے معاملات آئیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، کسی بزرگ کا غالباً وہ قول ہے، اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ آپ کو چین جانا پڑے، یعنی ملک چین کا بھی اگر سفر کرنا پڑے تب بھی آپ علم دین حاصل کریں۔ اور دوسری اور بھی اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں کہ جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، اگرچہ اسے کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں، مدارسوں میں اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کپڑے بھی پہنتا ہے اور جوتے پہنتا ہے اور اپنے آپ کو سجاتا سنوارتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بھی اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نے پڑھی تھی کہ جب طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ تو ان خوشنودی اور ان تمام ارشادات کی بنیاد پر ہمیں ان مصیبتوں کو صبر کرنا چاہیے، ان مصیبتوں میں، اور ہمیں جو ہے صبر و تحمل کر کے علم دین اور علم دنیا حاصل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے ناظرین کرام کی رہنمائی فرمائی۔ میں بتانا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم کوشش کرو، تم اگر ممکن ہو سکے تو تم عالم دین بنو، اگر عالم دین نہ بن سکو تو متعلم بنو، علم دین حاصل کرنے والا بنو۔ پھر فرمایا آگے مزید، ورنہ طالب علم بھی نہ بن سکو، اسٹوڈنٹ بھی نہ بن سکو تو کم سے کم علم والوں سے محبت کرنے والا بنو۔ پھر فرمایا کہ اگر علم والوں سے محبت بھی نہ کر سکو تو کم سے کم ان کے قریب بیٹھنے والا بنو، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور اس زمانے میں جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی، اس زمانے میں وسائل کم تھے، اسباب کم تھے، ایک چبوترا تھا جس پہ بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تعلیمی انقلاب برپا کیا، اور تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کے ہاتھوں میں قلم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکڑایا۔ تو ہمارے نبی یہ تعلیم کے بھی پیغمبر تھے، انہوں نے تعلیم کا بھی پیغام دیا، تو ہمیں بھی علم دین اور علم دنیا میں مہارت حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ بالآخر حضرت، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ناظرین کرام، ماہ ربیع النور شریف کی خوشیاں منانے کی تیاریاں شروع ہو رہی ہے، ہر طرف دھوم دھام ہے، ہر طرف تیاریوں کا عالم ہے، تو ان تیاریوں میں ہمیں کیا رعایت کرنی چاہیے، ہمیں کس طرح سے یہ خوشیاں منانی چاہیے، اس بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرما دیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد یہ ہمارے لیے بڑی ہی
خوشنودی کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے، لیکن آج جو ماحول چل رہا ہے، نوجوان میلاد النبی منانے کے نام پر بہت سارے ایسے خرافات کر رہے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم جس نبی کی میلاد منا رہے ہیں، جس نبی کا جلوس نکال رہے ہیں، سب سے پہلے اس نبی کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جلوس محمدی نکالنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میلاد النبی منانا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اور غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، اور جہاں تک ہو سکے مخلوق خدا پر رحم کریں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور ہم اسی نبی کی میلاد مناتے ہیں، اسی نبی کا جلوس نکالتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ شکریہ حضرت آپ کا رہنمائی فرمانے کے لیے قارئین کرام کی۔ میں حضرت کے حوالے سے، حضرت چونکہ ایک مسجد کے امام ہیں، اماموں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس پرنور موقع پر، ربیع النور شریف کے موقع پر، آپ بھی اپنی مساجد میں، مدارس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا درس دینے کا اہتمام کریں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو تمام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا، اور علماء کرام کی رہنمائی یقیناً ہمارے لیے مفید ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئی کڑی کے ساتھ، ایک نئے موضوع پہ، ایک نئے عالم دین کے ساتھ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے الوداع۔ دوستو اس کو آپ خوب شیئر کیجئے گا اور لائک کر کے، اگر چینل پہ اگر آپ نئے آئے ہوئے ہیں دوستو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، سبسکرائب کرنے کا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، اور آل والے بٹن کو آپ کلک کر دیجیے گا۔